تنویر انجم صاحبہ کی یہ جو کتاب ہے جس میں ان کے تمام جو شعری مجموعے ہیں ان میں سے انتخاب ہے، تو پہلے تنویر انجم صاحبہ سے ہی ہم سوال کر لیتے ہیں، اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ جو اپنا ان کا شعری سفر تھا جس میں یہ انہوں نے غزلیں بھی کہیں، آزاد نظمیں بھی کہیں، نثری نظمیں بھی کہیں، تو اس میں اپنے سفر کے دوران انہوں نے اپنے آپ کو کیسے تبدیل ہوتا ہوا پایا ان ساری شعری سفر کے دوران، کہ پہلے آپ کیا سوچتی تھیں، کیا مزاحمتیں تھیں آپ کے سامنے جن پر آپ نے جو رکاوٹیں تھیں جن سے آپ کو نکلنا تھا، اور اب اس سارے سفر کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بہت ہی مشکل اور بہت ہی طویل جواب اس کا، سوال بہت مشکل ہے اور جواب بہت طویل ہو سکتا ہے. تو یہ سفر شروع ہوا تھا اس وقت سے جب ہم نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا، 74 تھا وہ، اور اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ یہ 7 مجموعے نظموں کے جو شائع ہوئے ہیں یہ میرے ہر ایک مختلف دور کی میں جو میری کیفیت تھی اس کا اظہار ان میں پایا جاتا ہے. تو میں چاہوں تو ان کو الگ الگ کر سکتی ہوں ان ادوار کو، لیکن بہرحال یہ جو پورا سفر ہے یہ ایک ہی شخص کا سفر ہے. تو بہت ساری چیزیں اس میں آتی رہی ہیں، بہت سی تبدیلیاں آتی رہی ہیں. شروع میں نے زیادہ غزلیں لکھیں اور آزاد نظمیں بھی لکھیں، لیکن نثری نظم سے جو واقفیت تھی وہ، اور جس طرح آگے چل کر نثری نظم ہی وہ صنف تھی جس میں نے محسوس کیا کہ میں اپنی بات کو بہتر طور پہ کہہ سکتی ہوں، تو اسی میں شاعری ہوتی رہی. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کچھ شعوری طور پر کوشش کی ایک صنف کو اختیار کرنے کی، یہ بس خود بخود ہوتا گیا ہے. جس طرح سے شعری تجربہ ہوتا ہے وہ اپنی صنف کو خود ہی ہیئت کو خود ہی دریافت کر لیتا ہے. تو اسی طرح سے میں نے غزلیں بھی لکھی ہیں وقتاً فوقتاً بیچ میں. تو کیا میں کہوں اس کو کہ شعری سفر جو ہے وہ کس طرح رہا ہے، کس طرح تبدیلیاں آئی ہیں. میرا خیال ہے شاعری کو پڑھ کر وہ اتنا تفصیلی ہے یہ بات کہ اس کو کچھ چند جملوں میں نہیں کہا جا سکتا. جیسے آپ کی جو 3 اصناف ہیں ان میں کوئی ایسے پیریڈز آتے تھے کہ آپ نے غزل زیادہ کہی، جیسے غزل کی ایک کتاب ہے، تو کسی خاص عرصے میں وہ زیادہ لکھی غزلیں؟ جی، میرے اوپر جو ہے نظمیں جو ہیں وہ جب اترنا شروع ہوتی ہیں تو وہ ایک طرح کی طوفانی بارش ہوتی ہے، اور تھوڑے عرصے میں وہ طوفان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات 1-2 مہینے میں پورے دو مجموعے میں نے لکھ لیے، اور باقی وقت پھر نہیں لکھا کچھ، کافی عرصے تک، کئی سالوں تک. اور پھر اس کے بعد پھر ایک ایسا دور آتا ہے جس میں بہت کچھ لکھا جاتا ہے. تو یہ دور جو ہیں یہاں یہ صنف کے اعتبار سے ہی ہوتے ہیں. یا غزلیں بھی میں نے لکھی ہیں، تو جس زمانے میں غزلیں لکھ رہی تھی تو میں غزلیں ہی لکھ رہی تھی، اور ایک دن میں شاید 5 غزلیں میں یا اس سے بھی زیادہ لکھ لیتی تھی. اور اسی طرح نظموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری نظمیں میں ایک ساتھ لکھ لیتی ہوں، اور بعد میں پھر وہ ختم ہو جاتا ہے وہ انسپریشن جو ہوتا ہے. تو یہ میرا تخلیقی پروسیس ہے، اسے کہا جا سکتا. اچھا نور الہدیٰ صاحبہ، ہم اگر اردو شاعری میں خواتین کو دیکھیں تو اس میں ہم 2 طریقے سے ان کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اگر صنفی بنیاد پر ہی، حیتی بنیاد پر ہی دیکھا جائے تو نثری نظم میں عذرا عباس ہیں، سارہ شگفتہ ہیں، نسرین انجم بھٹی ہیں، بڑی معروف شاعرات ہیں. تو ان کے درمیان آپ تنویر انجم صاحبہ کی شاعری کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ان سے ممتاز کیسے ہے، ان سے الگ کیسے ہے، اور ان سے جڑی ہوئی کیسے ہے؟ ممتاز کہہ کر تو خیر میں کوئی رسک نہیں لوں گی، کہ ظاہر ہے آپ نے نام لے لیے ہیں تو میں ان سے ممتاز نہیں کہوں گی. ایک اور طرح سے میں اس کو دیکھتی ہوں. میں تھوڑی سی سندھی میں بات کروں؟ ہاں ڳالहायो، سمجھوں تھا. تنویر انجم جی آؤں इन करे बि सिंधीअ में ॻाल्हाइण थी चाहियां त असां वटि शाइरीअ जो घणो वहिकिरो आहे जेको असांखे नज़र अचे पियो. कुझु ॾींहं कल्ह टियों ॾींहुं डॉक्टर फहमीदा हुसैन हिते गॾु हुई, त उन खे यादि त कोन हो त कंहिं चयो आहे, पर उन कोट कयो
त कंहिं बि हुन कोट कयो, मां तव्हां सम्झो त आऊं बि चवां त कंहिं बि क़ौम जे ज़वाल जा आसार इहे बि हूंदा आहिनि त उन में तमामु घणा शाइर पैदा थींदा आहिनि। त मूं हुनखे एक्सप्लेन कयो, मूं चयो ईअं न आहे, दरअसल शाइरी नरगिसियत जेकॾहिं तमामु घणी शाइरी थी वञे ऐं तव्हां चंड तारा सभिनी जा काफ़िया मिलाए ऐं शाइरी करणु लॻो त दरअसल वाकई नरगिसियत आहे जंहिंजे अॻियां शऊर सां बंद ॿधण जी तमामु ज़रूरत आहे। तनवीर अंजुम खे ऐं तव्हांखे असांजे नौजवान शाइरनि ऐं शाइराउनि खे आउं मशवरो ॾींदुसि त तव्हां इन करे पढ़ो, इन करे न पढ़ो त हींअर हुनजे महूरत ते असीं हिते वेठल आहियूं, इन करे तव्हां हिनखे पढ़ो। तव्हां इन करे पढ़ो, हिन में जेको हिन जे वहकिरे में बहाव में दो जुमले एडिशनल बोलती चलूं कि जो ठहराव है, गुस्सा नहीं है, शिद्दत कान्हे, कावड़ कान्हे, हिन जो वहकिरो जे जेका रफ़्तार आहे उहा तमामु हल्की ख़ामोश आहे, जेका सबूत आहे इन ॻाल्हि जो त शऊरी तरह सां सम्झियो वियो आहे त छा पई चवां ऐं मूंखे छा चवणु घुरिजे। तनवीर अंजुम जंहिं दौर खां वसफ़ फ़हमीदा रियाज़ किश्वर नाहिद हिननि सभिनी खां जूनियर आहे, घणो जूनियर आहे। संदसि जेके दौर जे शाइराऊं आहिनि उन्हनि जा नाला काशिफ़ हींअर वरिता आहिनि। और असां जेके उर्दूअ में जेके निसाई शाइरी या तानीसियत चवंदा आहियूं, ये असां जीअं हिन खे औरताणी शाइरी चई छॾींदा आहियूं, शाइरी खे खाननि में नथो विराए सघिजे। जेका ख़ूबी आहे हिन शाइरी में वो ये है कि बतौर टूल तानीसियत को, निसाइयत को बतौर टूल इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उसे अवॉइड किया गया, संभल के उसके करीब से गुज़र गई हैं। इसमें कुछ नज़में हैं जो अपनी क्राफ्ट में भी हैरान करती हैं मुझे। और सबसे ख़ास बात यह है, मैं तनवीर को भी कह चुकी हूँ ये बात, कि ख़ास तौर पर शायरी में, शायरी भी कल हम हुजूम की बात कर रहे थे, तो शायरी भी एक हुजूम है। जब हम मुशायरों में बैठते हैं तो वो हुजूम का रवैया भी इसमें आ जाता है। ख़ास बात जो इसमें है वो ये है कि ये बड़ी एहतियात से गुज़रती हैं वहाँ। अगर मैंने तनवीर को कहा कि मैं इस पर से तनवीर अंजुम हटा दूँ, पीछे से तस्वीर हटा दूँ और ये शायरी जो है पढ़ी जाए, तो जैसे अभी बच्चे ने कहा कि तनवीर अंजुम साहब ऊपर तशरीफ़ लाएं, तो मालूम नहीं पड़ता कि ये किसकी शायरी है। इस्तराब से हर शायर गुज़रता है, लाशऊर से हर शायर गुज़रता है, लेकिन शऊर को हर शायर थाम कर नहीं रख सकता। ये सलाहियत जो है वो जो आप कह रहे हैं क्या चीज़ अलग करती है, क्या चीज़ नुमायाँ करती है, वो ये चीज़ नुमायाँ करती है, ये चीज़ कि अपना अलहदा रास्ता चुन लिया जाए। और बड़ी सफाकी से इन्होंने अलहदा रास्ता चुना है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस मैं कह रही हूँ, लेकिन नज़र आता है जब आप पूरी शायरी पढ़ें तो नज़र आता है कि ख़ुद पर बड़ी सफाकी से अलहदा रास्ते पर चली हैं। अब जब आप अलहदा रास्ते पर चलते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आपको नहीं मिल पाती वो है शोहरत, फौरी शोहरत। शोहरत तो मिल जाती है, लेकिन वो फौरी शोहरत, वो शिद्दत, वो वाह जो है चाहिए होती है, आपको उससे दस्तबरदार होना पड़ जाता है जब आप अपना अलहदा रास्ता चुनते हैं। तो तनवीर की खूबी है। और इतना आसान मैं समझती हूँ कि इतना आसान नहीं है ये फ़ैसला करना और शऊर को थाम कर चलना
کہ میرا تو راستہ یہ ہے، میں تو یہ بات کہوں گی. اس میں ایک نظم ہے کاشف. اسانجے نوجوان شاعر ऐं शाइर ज़रूरु पढ़नि हिन किताब में त पढ़नि, पर हिकिड़ो नज़्म आहे हिन में, मैं और नीलोफर. पढ़ण जहिड़ो नज़्म आहे. इहो नज़्म तव्हांखे ॿ ॻाल्हियूं ॿुधाईंदो. हिकिड़ो क्राफ्ट, शाइरीअ जो क्राफ्ट, नसरी नज़्म जो क्राफ्ट. शाइरी मीन्स नसरी नज़्म जो क्राफ्ट. हिकिड़ो तव्हांखे उहा शइ हुन में सम्झ में ईंदी. ऐं ॿियो ख़्यालु, ऐं कमाल जो ख़्यालु आहे. असां पाण में जॾहिं ॻाल्हायूं था शाइरीअ ते, त असां सभिनी खे ख़बर आहे त हर लेखक, हर शाइर, हर आर्टिस्ट जे अंदरि हिकिड़ो ॿियो बि माण्हू रहे थो जेको हुन खां लिखाए थो, जेको हुन खां इज़हार कराए थो. पर पोइ उन इज़हार खे असीं कीअं कंदा आहियूं, असीं ॾाढे हल्कनि लफ़्ज़नि में उनजो इज़हार करे छॾींदा आहियूं, जंहिंमें मूं ईअं चयो त जेका लाशऊर मां नरगिसियत जेका आहे उनजो इज़हार थी थो वञे. ही पढ़ी ॾिसो, कुझु बि न पढ़ो, मैं और नीलोफर बि पढ़ी ॾिसो जेकॾहिं, त तव्हांखे असांजे नए शाइर खे अंदर जे इज़हार जी ख़बर पवंदी ऐं उन इज़हार जे क्राफ्ट जी ख़बर पवंदी. आपसे सिंधी में ही सवाल कर लेता हूँ कि हिन शाइरी जा जो उर्दू जी जदीद शाइरी जो ऐं ख़ासि तौर तनवीर अंजुम जी शाइरी जो सिंधी शाइरी ते असरु तव्हांखे नज़र अचे थो? अच्छा, मूंखे न आहे ख़बर त आसिफ़ फ़ारूक़ी जे नज़रनि खां कंहिंजी उहा शाइरी लंघी आहे. आसिफ़ सिंधी शाइरी पढ़ी बि पेश सिंधी अदब बहरहाल पढ़ियो आहे. आसिफ़ जो चवणु हो त जदीद सिंधी शाइर जेको आहे उहो तनवीर अंजुम खां मुतासिर आहे, उनजो चवणु हो. हुन मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि चई त तनवीर अंजुम खे सिंधी में तर्जुमो उनजो हुअणु खपे. ज़ाती तरह सां आउं उर्दूअ मां सिंधी तर्जुमे करण जे ख़िलाफ़ु आहियां. आउं सोची मतिलबु ठीकु आहे, जेका ॿोली असीं पढ़ी सघूं था, सम्झी सघूं था, महसूसु करे सघूं था, उनखे तर्जुमो करण खां बहितर आहे उनखे उन में ई असीं पढ़ूं. त आसिफ़ मूंखे इहो चयो त न, आउं उन करे नथो चवां, उन करे थो चवां त पोइ तव्हांखे ख़बर पवंदी त तनवीर केतिरो असरु थी छॾे. मुंहिंजे नज़रनि मां का बि अहिड़ी शइ कान लंघी आहे. आउं कोन चवंदसि त कंहिंजी शाइरीअ ते मूंखे अहिड़ो असरु नज़र आयो आहे, पर आउं बिल्कुलु हिन जे अपोज़िट वञी ॿी ॻाल्हि कंदसि. आउं इहा ॻाल्हि कंदसि त जदीद सिंधी शाइर खे उनखे ॿिनि खाननि में त नथा असीं विरहायूं, शाइर ऐं शाइर. जदीद सिंधी शाइर जेको आहे उनखे ज़रूरु पढ़णु खपे. ऐं बार बार जंहिं ॻाल्हि ते फोकस्ड आहियां उहा आहे पंहिंजो शाइरी में अलॻि अंदाज़, अलॻि रस्तो ऐं क्राफ्ट. नसरी नज़्म जो ऐं आज़ादु नज़्म जो हिकिड़ो क्राफ्ट जेको आहे उहो ॾाढो मैटर करे थो. जेकॾहिं तव्हां महज़ ईअं सिटनि मथां सिटूं लिखी छॾियूं आहिनि त उहा हिकिड़ी ॿी शइ थी वञे. थी सघे थो आम माण्हू हुनखे वणे, पर जॾहिं शाइर पंहिंजो नालो ठाहिणु चाहे थो, जॾहिं शाइर पंहिंजो इज़हार, ऐं हूअ बि असां पाबंद आहियूं. जेसिताईं शइ असांजे टेबल ते आहे, असां वटि आहे, तेसिताईं हू असांजी आहे. पर जॾहिं असां उनखे रीडर ॾांहुं ट्रांसफर करियूं था त पोइ असांजी ड्यूटी, असांजो फ़र्ज़ु आहे त असां उन ॿोलीअ जो बि भरम रखूं ऐं उन ॿोलीअ खे जेको अदब ॾियूं पिया उन में उन जे क्राफ्ट जो बि जेको आहे उहो भरम रखूं, ताकी असां कुझु डिलीवर करे सघूं. बहुत शुक्रिया नूरुल हुदा साहिबा. नूरुल हुदा साहिबा ने कहा कि तनवीर अंजुम जी शायरी में कावड़ कान आए, जबकि मैं जो इनकी देखता हूँ किताबें, तो इनकी ख़ास तौर पर जो दूसरी किताब थी सफ़र और कैद में नज़में, उसमें तो बहुत कावड़ नज़र आती है, बहुत गुस्सा उसमें नज़र आता है. तो वो आस्ता आस्ता जैसे वो एक उर्दू का मिसरा है कि क्या जुनून कर गया शऊर से वो, तो उस कावड़ को आप वो कम होती गई, तो वो शादी की वजह से कम हुई कैसे हुई? या क्या ये कहना दुरुस्त है कि उस किताब में था गुस्सा, रेज,
سفر اور قید میں نظمیں میں. یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اور نیلوفر سے آپ کا ایک نیا دور شروع ہوا. جب نوجوان ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے, یہ تو ہوتا ہے, تو شاید کچھ غصہ زیادہ اس کے ساتھ ساتھ شاید ہر جذبائی شدت کے ساتھ موجود تھا. دوسرا جو مجموعہ ہے یا پہلے مجموعے میں اس سے بھی زیادہ ایک طرح کا کہ تعصب کا, افسوس کا اور غم اس میں نظر آتا ہے. پھر وہ غم جو ہے وہ تھوڑے غصے میں بدلتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ وہ غصہ جو ہے وہ ایک شعور میں بدل جاتا ہے. تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ہاں جو میری تیسری کتاب ہے جو میں نے 90s میں لکھی ہے, یہ اس طرح سے ہے. پہلی کتاب 70s کی میں کہوں گی, دوسری کتاب جو ہے وہ 80s کی ہے اور تیسری جو کتاب ہے وہ 90s میں لکھی گئی ہے. تو اس میں ظاہر ہے میں نے میرا تعلق دوسرے لوگوں سے زیادہ نظر آتا ہے اور ایک بیرونی دنیا کا سفر اور بیرونی دنیا کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ کرداروں کی صورت میں اس میں آتے ہیں. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں میں نے دنیا کے مسائل اور سے زیادہ بہتر طور پر ان کو سمجھنا شروع کیا اور دوسروں کی زندگیوں میں زیادہ دلچسپی شروع ہوئی. تو اس کی وجہ سے کچھ غصہ بھی کم ہوتا ہے, لیکن ایک شعور زیادہ نظر آتا ہے آپ کو, دوسرے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی ایک خواہش اس میں زیادہ نظر آتی ہے, یا ان کے مسائل جو یہ زیادہ تر میرے ان تجربات پر جو میں نے امریکہ میں جب میں ایک اسٹوڈنٹ بنی اور 6 سال میں نے امریکہ میں گزارے, تو وہاں کی جو کہانیاں ہیں اور انہی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو کہانیاں میرے ذہن میں بنی ہیں, ان میں کمپوزٹ کیریکٹرز ہیں. بالکل یہ ایسا نہیں ہے کہ حقیقی کہانیاں ہیں سب کی سب, ان کو مختلف طریقے سے بنایا گیا ہے, لیکن اس میں جو خواتین زیادہ تر کردار ہیں ان کے جو غم ہیں وہ سامنے آتے ہیں. وہ صرف آج یہاں کی پاکستان کی دنیا نہیں ہے بلکہ پورے ایک بین الاقوامی ایک کینوس ہے جس میں ان کرداروں کو دیکھا گیا ہے. اور ان کرداروں کا تعلق کیونکہ مجھے موقع ملا اس بات کا کہ میں مختلف ملکوں کے لوگوں سے انٹریکٹ کروں, تو وہ میری شاعری میں آ گئے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ان کی زندگیوں نے میری زندگی کو اس طرح سے ٹچ کیا کہ یہ ممکن ہوا میرے لیے کہ میں ان لوگوں کی کہانیوں سے شاعری بنا سکوں. تو یہ بھی ہے کہ میں بعض اوقات گلٹی محسوس کرتی ہوں اس بارے میں کہ میں نے ان کو استعمال کیا یا ان کو آبجیکٹس کے طور پر دیکھا جو میری شاعری کے, لیکن میں اس طرح نہیں دیکھتی. میں سمجھتی ہوں کہ وہ میری شاعری کے سبجیکٹس ہیں, آبجیکٹس نہیں ہیں. اور ان کا رول بھی میری شاعری میں وہی ہے جو شاید میرا رول ہے. تو ایک برابر کی ہماری کنٹریبیوشن ہے اس شاعری کو تخلیق کرنے میں. جی ہاں, مجھے وہ ایک لاطینی امریکہ کی خاتون یاد آ رہی ہے جو آپ کی شاعری کا کردار ہے جس سے آپ نے یگانگت محسوس کی. اچھا, میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کی جو شاعری ہے نثری نظم کے دیگر شاعروں کے سے مختلف اور الگ یوں ہے. ویسے تو جو لوگ نثری نظم پڑھتے ہیں ان کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ساری نثری نظمیں ایک جیسی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ چین کے ملک میں جائیں تو سارے چینی آپ کو ہم شکل نظر آنے لگتے ہیں. تو نثری نظم کا بھی یہ ہے, آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو الگ الگ شخصیتیں اس میں نظر آئیں گی. ان کے ہاں 2 چیزیں بڑی ممتاز ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے نثری نظم کے اندر ہیئت کے بڑے تجربے کیے ہیں, یعنی ایک طرح کی نثری نظمیں نہیں لکھی ہیں. کچھ پیراگراف کی صورت میں ہیں, کچھ لائنوں کی صورت میں ہیں, کچھ بند کی صورت میں ہیں, اور اس کے علاوہ ملٹیپل طریقے سے انہوں نے نظم بنانے کی کوشش کی ہے. جیسے مغرب میں فکشن لکھا جاتا ہے کہ بڑے ملٹیپل طریقوں سے فکشن لکھا جاتا ہے, ناول لکھا جاتا ہے, اسٹوری لکھی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے ان کے ہاں. دوسرے یہ کہ جو نثری نظم ہے اس میں داخلیت بہت زیادہ ہے کہ آدمی اپنی داخلی واردات یا اس کا ریپریزنٹیشن آف پرسنالٹی وہ کافی نثری نظم میں نظر آتی ہے, جو عمومی طور پر اردو کی نثری نظم ہے اور جو پنجابی اور سندھی کی بھی نثری نظم ہمیں نظر آتی ہے. لیکن ان کے ہاں یہ ہے کہ اسکیپ فرام پرسنالٹی بھی ہے کہ اپنے سے نکل کے جو دوسری شخصیات ہیں, جو دوسرے کردار ہیں, ان پر نظمیں ایسے بیرونی طور پر نہیں لکھی گئیں کہ وہ ایک کردار ہے تو اس کے بارے میں کچھ بتا دیا جائے, بلکہ اس کی ذات میں اتر کے, اس کی نفسیات میں اتر کے اور اس کا کوئی شعری پہلو, کوئی پوئٹک ایلیمنٹ اس میں سے نکال کے اس پہ نظمیں لکھی ہیں. خاص طور پر یہ طوفانی بارشوں میں رقصاں ستارے میں جو نظمیں ہیں کچھ کرداروں پر
کافی ساری ہیں جو اس میں انتخاب بھی ہے، تو اس کے بارے میں وہ خود بھی بات کر رہی تھیں. تو یہ ہیئت کے جو مختلف تجربے ہیں، اس کا خیال آپ کو کیسے فکشن پڑھ کے آتا ہے یا کیسے آتا ہے کہ یہ کئی طریقوں سے نظم بنائی جا سکتی ہے؟ جیسے ثروت حسین نے کہا تھا ایک نظم کہیں بھی شروع ہو سکتی ہے، تو آپ نے واقعی اسے کر کے دکھایا کہ کئی طریقے سے شروع کی، کئی طریقے سے اس کو گزارا، کئی طریقے سے ختم کی. یہ تو صحیح ہے جو ثروت حسین نے کہا، لیکن ہم لوگ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں ایک نظم کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے مگر وہ ختم کہیں پہ، مطلب ختم اس کو اپنے منطقی انجام پر ہی ہونا ہے، کہیں پر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جیسے بعض شاعروں کے ہاں ہوتا ہے کہ ایک پورا اسٹرکچر نہیں بنتا اس نظم کا، تو میرا خیال ہے کہ اسٹرکچر میں ایک بناتی ہوں اس میں، لیکن یہ ایک لاشعوری سا ہی عمل ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں شعوری طور پر کچھ کوشش کرتی ہوں. وہ جب وہ نظم بن جاتی ہے تو پھر اس کو اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں اس میں کی جا سکتی ہیں. تو یہ حیات کے جو تجربات ہیں یہ بھی میرا خیال ہے اس موضوع کے اعتبار سے جو آپ کا انسپریشن ہوتا ہے اسی سے بنتے ہیں. کوئی میرے خیال میں یہ بات نہیں ہے، چونکہ ہاں میں نے پڑھا بہت ہے، فکشن بھی بہت پڑھا ہے اور شاعری بھی پڑھتی ہوں، پڑھاتی ہوں، ہر وقت ہی اس میں مطلب مصروف رہتی ہوں. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید اس کے اثرات ہیں میرے اوپر، لیکن وہ لاشعوری ایک اثرات میں کہوں گی کہ لاشعوری طور پر ظاہر ہوتے ہیں. کوئی بہت زیادہ ایک شعوری کوشش نہیں ہے کہ ہاں آج میں اس طرح کی نظم لکھوں گی. کوئی ارادہ کر کے اس طرح کی مطلب حیات پہ نظم نہیں لکھی جا سکتی. جیسے بعض جو ہیں، جیسے ایک انٹرویو ایک نظم ہے جو ایک ڈائلاگ کی صورت میں ہے، تو بس یہ اسی طرح سے یہ نظم آئی ہے. میں کیا کہوں کہ اس میں یہ حیات میں نے ڈال دی ہے یا ایسا تو نہیں ہے. وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے وہ اپنی حیات خود ہی بنا لیتی ہے کوئی نظم. اچھا، آپ کی انسپریشنز کیا ہیں؟ مطلب کیسے آپ نظم لکھتے ہیں؟ جیسے میرا خیال ہے کہ میں جب موسیقی سنتا ہوں یا فلم دیکھتا ہوں یا حسن وغیرہ دیکھتا ہوں تو میں نظم کہتا ہوں. تو آپ کیسے نظم لکھتی ہیں؟ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ میں مسلسل نظمیں نہیں لکھتی رہتی، مسلسل نہیں لکھتی. میری شاعری میں بہت بڑے بڑے گیپس آئے ہیں، مطلب میری شاعری میں بہت بڑے بڑے گیپس آئے ہیں وقت کے لحاظ سے میں کہہ رہی ہوں. اور تو وہ ایک انسپریشن جہاں ٹریگر ہو جاتا ہے تو آپ کی وہ پوری زندگی آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے جب وہ انسپریشن ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے 30 سال پہلے جو تجربہ کیا ہوتا ہے یا 3 مہینے پہلے جو تجربہ کیا ہوتا ہے وہ سب شاعری بننے کے امکانات میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس کے امکانات ہمیشہ سے ہوتے ہیں اور میں ابھی بھی انتظار کر رہی ہوں کہ شاید میرے 1-2 شعری مجموعے اور ہوں اسی طرح کے انسپریشن سے. لیکن میں اس کے بارے میں کوئی بھی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتی کہ میں کب لکھنا شروع کر دوں گی اور کب ایک اور مجموعہ بن جائے گا یا زیادہ مجموعے بن جائیں گے. تو اس کو کیا چیز ٹریگر کر دیتی ہے؟ بعض اوقات شاید ایک چھوٹا سا اپریسیشن ہو سکتا ہے کسی کا جو کبھی ٹریگر کر دیتا ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ میری جو میں نے 2010 میں کچھ نظمیں لکھی تو میں نے وہ 2-4 نظمیں سنائیں کسی کو اپنی کسی محفل میں، اور وہاں سے مجھے جو انسپریشن ملا اس سے اس نے مجھے زندہ کر دیا میرے اندر شاعری کو، جو میں سمجھ رہی تھی کہ بہت عرصے سے وہ سوئی ہوئی تھی. اور میں نے پھر بہت ساری نظمیں لکھی جو میرے 2 مجموعوں میں شامل ہو گئیں. تو مطلب 2 مجموعے اس سے بن گئے. اچھا نور الہدیٰ صاحبہ، یہ آپ سے پوچھنا کہ ان نظموں میں جو ایک لبریٹڈ سیلف نظر آتا ہے تو وہ کیا وہ شہر کا ہی کوئی مکین ہو سکتا ہے؟ جیسے سندھی کی آپ نے ادب پڑھا ہوگا، سندھی شاعری پڑھی ہوگی، تو سندھی شاعری میں ایسا لبریٹڈ سیلف نظر آتا ہے؟ اور اگر نہیں آتا تو کیا وہ شہری اور دیہی اس کا معاشرت کا فرق ہے کہ ایک دیہی معاشرت میں اتنا لبریٹڈ آدمی نہیں ہو سکتا، ایک سیلف نہیں ہو سکتا، یا ہو سکتا ہے اور اس کی سندھی ادب میں مثالیں موجود ہیں؟ نہیں، سندھی ادب میں آپ سندھی شاعری، جدید سندھی شاعری بھی چاہے ہم ایاز کے دور سے بھی بہت آگے بعد میں آ کر بات کریں یا سندھی ادب کی مجموعی طور پر بات کریں، شہری ماحول میں بیٹھا ہوا ادیب بھی اپنے پوری اس سندھ کے پورے منظر سے خود کو الگ کر نہیں سکتا. یہ ہے نہیں. یہ جو چیز ہے
بہت ہی معذرت کے ساتھ. یہ جو چیز ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سیاسی بات ہو جائے گی، لیکن ایک دوری ہے جو پچھلے چلیں میں 74 برس نہیں کہوں گی تو 70 برس کہہ دیتی ہوں، یا اس سے کوئی ایک دوری ہے جو اردو کے ادیب اور شاعر اور سندھ کے بیچ میں سندھی ادیب اور شاعر نہیں کہہ رہی، سندھ کے بیچ میں ایک فاصلے کے طور پر رکھا گیا ہے. اور اس چیز نے دونوں طرف بہت نقصان کیا ہے، بہت ہی نقصان کیا ہے، کیونکہ ادیب وہ ہر ادیب اور شاعر جب تک جس زمین پر وہ کھڑا ہے اس کی جڑوں میں وہ نہیں اترتا تب تک وہ بہت کچھ جو ہے وہ مس کر جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ یوں بھی آبزرو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت کچھ کیونکہ اب جیسے ہم تنویر پر بات کر رہے ہیں تو مجھے پتہ ہے، میں سمجھ سکتی ہوں، میں محسوس کر سکتی ہوں کہ یہ جو آڈینس ہے یہ سننا چاہ رہی ہے کہ تنویر نے سندھ کے دکھ کو کیسے لکھا ہے، تنویر نے سندھ کے منظر کو کیسے لکھا ہے، یہ سننا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے. یہ جو کوششیں ہیں اس وقت، آج ہم تنویر، آپ، ہم سب، افضال اور یہ سب ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ جو کوششیں ہیں یہ مستقبل کے لیے کوششیں ہیں کہ ہم تنویر کی شاعری ہو، افضال صاحب کی شاعری ہو، آپ کے ناولز ہوں، آپ کی شاعری ہو، آپ کے تو خیر نظر بھی آتا ہے. یہ کوششیں اس چیز میں ہیں کہ ہمیں آگے اس دھرتی کے لوگوں کا دکھ بھی نظر آئے گا، ان کے احساسات بھی آگے نظر آئیں گے. اور اسی طرح سندھی میں جو شاعری ہوتی ہے اور سندھی میں جو نثر لکھی جا رہی ہے اس میں بھی جو ہے یہ تفریق نہیں آئے گی مستقبل میں کہ وہ جو کراچی کی سڑک پر مارا گیا وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اس کا ہے، یہ نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں، یہ کوششیں ساری اسی کی ہیں. یہ کمی ہے اپنی جگہ پر، اردو والی سائٹ پر زیادہ ہوئی ہے. فار ایگزامپل میں نے زہرا نگاہ صاحبہ سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا تھا جب مشرقی پاکستان میں، تو کیا اردو میں کوئی ایسی چیز لکھی گئی، کوئی نظم، کوئی کہانی ہے؟ تو انہوں نے کہا، سوچ کر انہوں نے 2 نظمیں، یہ فیض صاحب کی یہ نظم نہیں کہ ہم کہ ٹھہرے اجنبی، ایک اور نظم جو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی ہے انہوں نے کوٹ کی، ایک اپنی نظم کوٹ انہوں نے کی ہے. اسی طرح ہم الگ رہے ہیں ایک دوسرے سے. جیسے جو چیز مشرقی پاکستان کے دور میں ہو گزری وہی چیز سندھ میں بھی ہو رہی ہے، پاکستان پورے میں ہو رہی ہے. یہ تو مجھے یقین ہے کہ جس طرح آج ہم بہت قریب ہو کر بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی سنتے ہیں، اس طرح ہماری دھرتی کے لوگ پورا سندھ، کراچی سے لے کر آخر تک پورا سندھ جو ہے وہ ہماری تخلیقات میں ضرور آئے گا. یہ ہمارا مستقبل ہے اس میں. اچھا، ایگزیکٹلی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ویمن ایمنسپیشن کا ادب ہے تو اس کی کیا صورتحال ہے، مطلب سندھی زبان میں، اور تنویر انجم کی اور باقی شاعرات کی شاعری سے اس کو کیسے ہیلپ مل سکتی ہے، جو وومن لبریشن کی تحریک ہے اس کو؟ اچھا، وومن لبریشن کی جو تحریک ہے اس کا تو بالکل ہی بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو جس دوری کی میں بات کر رہی ہوں، جن فاصلوں کی میں بات کر رہی ہوں، ان فاصلوں کو ختم کرنے میں بھی اس تحریک کا بڑا حصہ ہے. ہماری وہ شاعرات، وہ ایکٹیوسٹ سب جو اس معاملے میں آگے رہی ہیں، انہوں نے کبھی بھی یہ فاصلے جو ہیں ان کو رہنے نہیں دیا. یا ہماری عطیہ داؤد یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یا امر سندھو، اور ان کا تو نام ہم بار بار لے ہی رہے ہیں، لیکن جیسے عطیہ بیٹھی ہوئی ہیں، عطیہ کو بڑی پذیرائی ملی ہے اردو سرکلز میں، بہت ہی زیادہ، بلکہ سندھی سے زیادہ. سندھی میں تو وہ مار کھاتی رہی ہے، لیکن اردو میں اس کو بڑی حالانکہ میں نے سے عطیہ سے پوچھا کہ تم نے ڈائریکٹلی اردو میں شاعری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ ترجمے ہیں.
تو اس کے باوجود اسے بڑی پذیرائی ملی ہے. اسی طرح ان کے لیے بھی بڑی پذیرائی ہے. پچھلے دنوں آپ اگر شاعرات کے سے علاوہ بھی پوچھیں، سمینہ نذیر کے ساتھ پچھلے دنوں یہاں ایک سیشن ہوا تھا خانہ بدوش میں، تو آڈینس نے بڑے شوق سے ان کی دکنی اردو سنی تھی بیٹھ کر، اور یہ ساری چیزیں. سو اصل میں وومن لبریشن یہ جو موومنٹ ہے، اس موومنٹ نے ہی بہت کام کیا ہے ادب کے معاملے میں بھی. میرا خیال ہے آپ اس کی تصدیق کریں گی کہ یہ لوگ زیادہ آگے بڑھے ہیں، انہوں نے زیادہ فاصلے ختم کیے ہیں، انہوں نے زیادہ سب کو وہ سمیٹ کر ایک جگہ لے آئی ہیں. تو اس کو تو بہت ہی کریڈٹ جاتا ہے. بہت شکریہ. ہم اس نوٹ پر ہی ختم کرتے ہیں کہ یہ جو کوئی بھی قسم کے فاصلے، ادب فاصلے ختم کرتا ہے، کم کرتا ہے، اور ادب کا یہ فیسٹیول ہے، دلوں کو قریب لانے کا فیسٹیول ہے. اس سے ہمیں امید ہے کہ اور بھی یہ فاصلے کم ہوں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.